انجینئر صاحب بڑے الجھتے ہیں، مناظروں کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، علماء کرام کے خلاف بڑی زبان درازی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک سچے دائی ہیں، سچے دائی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے سامنے جو بندہ آ رہا ہے میں نے اس کو ہرانا ہے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری جو دعوت ہے، میرا جو پیغام ہے، جو میں اسے خلوص دل کے ساتھ درست سمجھتا ہوں اور صراط مستقیم والا راستہ یہی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہی دعوت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ السلام علیکم دوستوں، شیخ نوید آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ نے انجینئر محمد علی مرزا کو ایک نئی پکی دی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک تازہ ویڈیو میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے، بلکہ اشارہ دیا ہے کہ ان کا دل دوبارہ چاہ رہا ہے کہ وہ جہلم کا ایک چکر لگائیں اور انجینئر صاحب کی زیارت کرنے جا کر۔ اب انجینئر صاحب کے متعلق تو آپ کو پتا ہے، یہ انسانی تاریخ کے، بلکہ اسلامی تاریخ ہے، انسانی تاریخ کے وہ واحد داعی ہیں اور مبلغ ہیں اسلام کے، جن کا پہلا اصول یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یعنی انہوں نے، ان کا اگر دین کا پہلا رکن آپ سمجھنا چاہیں اور سوچنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ بھائی گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ گویا جس طرح عورتوں کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور غیر محرموں کے سامنے نہ جائیں، اس طرح انجینئر صاحب نے بھی اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ اکیڈمی کے باہر نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے جس کو انجینئر صاحب سے بات کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، وہ ان کی اکیڈمی میں جائے۔ اب بیٹھ کر انجینئر صاحب بھڑکے بہت مارتے ہیں، دنیا جہان کے علماء کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، ان کا رد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ان کے پاس پہنچ جائے تو وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے پہلے بھی جہلم جا چکے ہیں اور انہوں نے جا کے انجینئر صاحب سے رابطہ بھی کیا، تو اس وقت انجینئر صاحب نے بڑی عجیب قسم کی شرائط رکھ دی۔ یعنی پہلے آپ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے اور اپنے مسلک دیوبند کے بڑے علماء سے تحریریں لکھوا کر لائیں کہ جو مناظرہ ہوگا اس میں اگر ان کو ہار ہو گئی تو وہ ان کی ہار ہوگی۔ اب یہ شرائط سن کر بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ شرائط کوئی انوکھی نہیں ہے اسلامی تاریخ کے اندر۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دے رہے تھے مکہ کے اندر، تو مشرکین بھی اسی طرح کے شرائط رکھا کرتے تھے قبول کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جمع ہوئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے بڑے بڑے سردار، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آؤ اور حرم کے اندر ہمارے سامنے اپنا موقف پیش کرو، اگر ہمیں سمجھ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے، ورنہ مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے کہ چلیں ایک موقع تو ملا ان کے سامنے بات کرنے کا، اپنی بات رکھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، لیکن ادھر تو ان کا موڈ الگ ہی تھا۔ ایک مشرک کھڑا ہوا، کہنے لگا، اے محمد آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہماری مکہ کی وادی کے ارد گرد پہاڑ ہیں، آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ ان پہاڑوں کو ہٹا دیں اور یہاں نہریں جاری کر دیں۔ دیکھو ہم بہت تنگ یہاں پر ہیں اور تنگ دستی میں رہتے ہیں، تو یہ جب ہٹ جائیں گے اور نہریں ہو جائیں گی تو ہمیں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ پھر ایک مشرک کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا ایسا کریں آپ جو ہے قصی بن کلاب جو ہمارے بنو ہاشم کے ایک بڑے بزرگ تھے، آپ ان کو زندہ کریں اور وہ اس بات کی گواہی دیں کہ آپ سچے ہیں، اور جب انہوں نے زندہ ہو کر آپ کے سچے ہونے کی گواہی دے دی تو پھر ہم مان جائیں گے آپ سچے ہیں۔ پھر کچھ مشرک کہنے لگے کہ بھائی آپ تو بازاروں میں بھی کماتے ہیں ہماری طرح ہی، ایسا کریں آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ آپ کو ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال و دولت بہت کچھ دے دے، اور ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہوا کرے جو لوگوں کو بتایا کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، تب ہم مانیں گے۔ تو عزیز دوستو، اس طرح کی شرائط رکھنا بات چیت سے قبل یہ مشرکین کا شیوا ہے، یہ ایک سچے داعی کا شیوا نہیں ہوتا۔ انجینئر صاحب بڑے الجھتے ہیں، مناظروں کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، علماء کرام کے خلاف بڑی زبان درازی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک سچے داعی ہیں، سچے داعی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے سامنے جو بندہ آ رہا ہے میں نے اس کو ہرانا ہے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری جو دعوت ہے، میرا جو پیغام ہے، جو میں اسے خلوص دل کے ساتھ
درست سمجھتا ہوں اور صراط مستقیم والا راستہ یہی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہی دعوت لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ لیکن جب کوئی بندہ انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں جاتا ہے تو انجینئر صاحب جو ہے پھر پابندیاں لگا دیتے ہیں، بھائی پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں آنا ہے، میں گھر سے باہر نہیں آؤں گا۔ جس طرح خواتین کو مہندی لگی ہو پاؤں میں تو وہ کہتی ہیں ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، تو انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں گھر سے باہر تو پہلی باتیں نہیں نکلوں گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو اپنے کیمرے وغیرہ آپ اپنے ساتھ نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کیمروں سے ہم ہی ریکارڈنگ کریں گے، انجینئر صاحب کا مقصد یہ ہے، اور اس میں کاٹا پیٹی بھی ہم کریں گے تاکہ جو ذلت ان کو برداشت کرنی پڑے وہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو ان کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر دوسروں کے کیمرے آ گئے تو وہ کچھ اور چیزیں بھی دکھا دیں گے اور ایسی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی جس سے انجینئر صاحب کی جو حیثیت ہے، علمی حیثیت بابی کبابی والی، وہ مجروح ہونے کا خطرہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی کیمرے بھی ہمارے ہوں گے، اکیڈمی بھی ہماری ہوگی، کیمرے بھی ہمارے ہوں گے، ایڈیٹنگ بھی ہماری ہوگی، اور پھر حق کی جیت بھی نہیں کی ہوگی۔ سبحان اللہ! یعنی کوئی عجیب طرح کی دعوت یہ دے رہے ہیں نا کہ جو چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو اب جب مفتی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انجینئر صاحب کے پاس جائیں گے اور اسے وہ سمجھانا چاہتے ہیں بطور ایک طالب علم، تو انجینئر صاحب پھر یہی کہیں گے، دیکھ لیجئے گا اگلی ویڈیو ان کی آئے گی کہ بھائی آپ آنا چاہتے ہیں تو پہلے فلاں 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 عالم سے لکھوا کے لائیں، اچھا فلاں وقت پہ آئیں گے، آپ کے ساتھ اتنے بندے ہونے چاہیے، اتنا جو ہے فلاں رنگ کے آپ نے کپڑے پہنے ہونے چاہیے، ناشتہ کر کے آپ ضرور آئیے گا، ہم ناشتہ بھی آپ کو مہیا نہیں کریں گے، اتنے منٹ آپ باتیں کریں گے، اتنے منٹ میں باتیں کروں گا، کیمرہ بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام شرائط وہ رکھ کر بات کریں گے، پھر کہیں گے دیکھو میں تو دعوت دے رہا ہوں، کوئی آ نہیں رہا، دیکھو میرے سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھنا چاہتا، میرے سامنے کوئی آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ہنسی آتی ہے، اور خصوصاً جو انجینئر صاحب کے فالوورز ہیں، میں بہت نوجوان، بہت اچھے انرجی والے نوجوان ہیں، ظاہر بات ہے وہ میں ہر کسی سے بدگمان نہیں ہوں، وہ بھی اگر انجینئر صاحب کو فالو کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی اچھی دعوت دے رہا ہے، گمان ان کے متعلق میرا ٹھیک ہے، لیکن میں ان کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ بھائی آپ انجینئر صاحب سے یہ کہیں کہ حضرت انجینئر صاحب آپ بات کریں نا، آپ کو بات کرنے میں کیا دقت ہے، آپ کو بات کرنے میں کیا تکلیف ہے، آپ مناظرہ نہ کریں، آپ 2 منٹ ان کی بات سن لیں، 2 منٹ اپنی بات کر لیں، تاکہ لوگوں میں یہ خلفشار جو ہے ختم ہو جائے گی، تذبذب ختم ہو جائے گا کہ آپ کسی سے بات نہیں کرتے اور آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا آپ کے دلائل اتنے کمزور ہیں، یا آپ ان دلائل کے اندر کوئی ایسا جھوٹ اور دجل ڈال رہے ہیں کہ جس کے آشکار ہونے کا، جس کے منکشف ہونے کا، یا جس کے لوگوں کے سامنے آنے کا خطرہ ہے۔ تو میری انجینئر صاحب کے طلباء سے بھی یہی گزارش ہے، اسٹوڈنٹ سے، کہ وہ انجینئر صاحب کو راضی کریں، اور مفتی طارق مسعود آئیں گے انشاءاللہ، ہم یہیں دیکھ رہے ہیں، تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ تو آپ انجینئر صاحب کو ریڈی کریں اس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔